دوستو، نیا زمانہ میں آج ہمارے مہمان ہیں انور اقبال صاحب۔ انور اقبال سینئر صحافی ہیں، واشنگٹن ڈی سی میں ڈان کے نمائندہ ہیں۔ جب ہم پاکستان میں ہوتے تھے تو آپ کے تجزیے بڑے شوق سے ہم پڑھتے تھے، لیٹر فرام امریکہ۔ اب شوق نہیں رہا، تو اب ادھر آ گئے، اب آپ کو ہم فون پہ ہی پوچھ لیتے ہیں کہ کی بنیا۔ جی جی۔ تو آپ چونکہ کافی عرصے سے ہیں اور امریکہ کی جو پالیٹکس ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں، تو اب میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ابھی رزلٹ آیا ہے کہ جو بائیڈن جیت گئے ہیں۔ اچھا، پاکستان میں جو ہے پچھلے جب سے الیکشن ہوا ہے ایک سازشی تھیوری بڑی چل رہی ہے کہ جی بڑا فراڈ ہو رہا ہے، جو بائیڈن فراڈ کر رہے ہیں۔ ٹرمپ کہتے ہیں جی وہ ایک ڈیپ سٹیٹ ہے جو میرے خلاف سازش کر رہی ہے۔ یہ کیا چکر ہے اس میں، آپ کیا کہیں گے؟ اصل میں دیکھیں، جو انسان تجزیہ کرتا ہے نا کسی چیز کا، وہ اپنے تجربے کے حوالے سے کرتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب پاکستان میں ہمارے یہاں تجربہ ہے ہمارا سرکاری اداروں کی مداخلت کا، ووٹ اسنیچنگ کا، پولنگ بوتھ پہ قبضے کا۔ تو جب ہمارے یہاں بات ہوتی ہے ریگنگ کی تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہاں بھی یہی ہو رہا ہے۔ کل بھی مجھ سے ایک صاحب نے ایک ٹاک شو میں یہی سوال کیا کہ انور صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو ہے کیا CIA کروا رہی ہے سب کچھ؟ میں نے کہا نہیں، مجھے تو لگتا ہے PIA کروا رہی ہے۔ بات یہ ہوتی ہے شعیب صاحب کہ آپ غور کریں صدر ٹرمپ کے بیانات پہ، انہوں نے کیا کہا۔ ان کو شکایت کس سے، وہ نام لے رہے ہیں لیکن ہم وہ نہیں سنتے۔ وہ ان کو شکایات ہیں جو سٹی آفیشلز اور اسٹیٹ آفیشلز ہیں، یعنی لوکل گورنمنٹ سے، کیونکہ امریکہ میں الیکٹرل پروسیس کو وہ کنٹرول کرتے ہیں، کاؤنٹنگ وہ کرتے ہیں، پولنگ اسٹیشن وہ بناتے ہیں، پولنگ بوتھ وہ بناتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں۔ اس میں فیڈرل گورنمنٹ کی کوئی سے نہیں ہوتی۔ وہ چاہیں تو فیڈرل گورنمنٹ کے آفیشلس کو اندر جانے سے روک دیں، اور کبھی اگر ان کے آپس میں کسی بات پہ تصادم ہو جائے تو فیڈرل گورنمنٹ کے آفیشل کو باہر نکلنا پڑتا ہے۔ تو صدر ٹرمپ جو شکایت کر رہے ہیں وہ یہ کر رہے ہیں کہ لوکل گورنمنٹ نے ہمیں یہ نہیں کرنے دیا، لوکل گورنمنٹ نے ہمارے بندوں کو آنے نہیں دیا، لوکل گورنمنٹ جو ہے وہ ٹرانسپیرنسی نہیں دکھا رہی ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا ٹرانسپیرنسی سے بھی وہ یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ کسی نے جا کے جعلی ووٹ ڈال دیے۔ ان کی جو بیان بازی تو اپنی جگہ، بیان تو ہر قسم کا دے رہے ہیں، لیکن جو انہوں نے کورٹ میں جو اپنا مقدمہ پیش کیا ہے مختلف کورٹوں میں، مثلا فلیڈلفیا میں اور مشیگن کے کورٹ میں گئے تھے، پھر سپریم کورٹ میں گئے، تو مقدمہ یہ پیش کیا ہے کہ ایک کٹ آؤٹ ٹائم جو ہے وہ یہ کورٹ نے، پہلے تو انہوں نے کورٹ میں اپیل کی تھی کہ جو بھی ووٹ، جو میل ان ووٹ ہے جو ڈاک سے آتا ہے، وہ اگر الیکشن ڈے کی شام کے بعد، الیکشن جس شہر میں جہاں ہے وہاں الیکشن کا پروسیس بند ہونے کے بعد آتا ہے تو اس کو کاؤنٹ نہ کیا جائے۔ تو اس پہ سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، ہمارے یہاں دستور ہے کہ اگلے دن شام تک کا وقت ہوتا ہے۔ تو انہوں نے 4 تاریخ کی شام تک کا ووٹ دیا تھا، وقت دیا تھا۔ تو صدر ٹرمپ کی پوزیشن یہ تھی کہ بہت سارے ووٹ جو ہیں وہ 4 تاریخ کے بعد آئے تھے اور وہ کاؤنٹ کیے گئے۔ تو اس کے جواب میں جو سٹی آفیشلز تھے انہوں نے یہ کہا تھا کہ اس میں ڈیسیشن یہ تھا، اور سپریم کورٹ نے اس بات سے بھی ایگری کیا تھا، اور ہمارا ٹریڈیشن بھی یہی ہے کہ اگر جو ڈاک سے آئے ہیں اور اس پہ اگر لفافے پہ مہر لگی ہوئی ہے پوسٹ کرنے کی الیکشن سے پہلے کی، تو 1 دن پہلے کی بھی، تو چاہے دیر سے آئیں تو اس میں ووٹر کا کوئی قصور نہیں ہے۔ ڈاک محکمہ ڈاک کے قصور کی وجہ سے ووٹر کو آپ اس کے ووٹ دینے کے حق سے، کیونکہ اس کا وہ بنیادی ہے، اسے محروم نہیں کر سکتے، لہٰذا وہ ووٹ کاؤنٹ ہوگا۔ تو جھگڑا اس بات پہ ہے کہ کون سا ووٹ کاؤنٹ ہونا چاہیے، کون سا نہیں ہونا چاہیے۔ اس پہ کوئی جھگڑا نہیں ہے کہ CIA نے کیا کیا ہے، PIA نے کیا کیا۔ ٹھیک ہے، درست۔ اچھا، آپ جب کہ جو بائیڈن اب جیت گئے ہیں، آپ کا کیا خیال ہے کہ جو بائیڈن اس دفعہ جو امریکی الیکشن میں پاکستان کا تو کوئی ذکر کہیں نظر نہیں آیا، کسی بھی امیدوار نے اس کا ذکر نہیں کیا، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ جو بائیڈن کی وجہ سے پاکستان کی طرف کوئی پالیسی میں کوئی چینج آئے گی امریکہ کی، یا اسی طرح ہی چلے گا؟ دیکھیں، یہ ساری جو فارن افیئرز ہوتے ہیں وہ کہیں بھی الیکشن ایشو نہیں ہوتے۔ پاکستان میں کتنے لوگ ووٹ دیتے ہیں اس بات پہ کہ امریکہ سے کیا تعلقات ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ نہیں دیتے نا۔ ڈومیسٹک ایشو ہوتے ہیں الیکشن میں ہمیشہ۔ ٹھیک ہے، لیکن جب فارن ایشو ڈومیسٹک ایشو بن جائے تو پھر ان پہ بحث ہوتی ہے۔ مثلا جب 9/11 ہوا تھا اور اس کے بعد سے لے کے 10-12 سال تک، جب تک افغانستان میں جنگ زوروں پہ تھی، ان کے لوگ مر رہے تھے روز، ان کی فوج تھی بڑی تعداد میں، ایک زمانے میں 1 لاکھ سے اوپر فوج تھی،
تو اس زمانے میں وہ ایک ڈومیسٹک ایشو تھا امریکہ میں، اس لیے اس پہ بحث ہوتی تھی. اب پاکستان ڈومیسٹک ایشو نہیں ہے، ایک تو یہ بات ہے. اچھا اس دفعہ تو الیکشن سارا کا سارا جس میں ایک فیکٹر جس نے ڈومینیٹ کیا پورے پروسیس کو وہ ہے کووڈ-19، اور اس سے کس طرح نپٹا. ٹرمپ انتظامیہ نے فیل ہوئی، کامیاب ہوئی، ناکام ہوئی، اس کے بعد اس کا امپیکٹ اکانومی پہ، اس کا ہیلتھ کیئر سسٹم پہ، اس پہ ساری بحث ہوتی رہی. اب لیکن صدر ٹرمپ نے کوشش بھی کی، آپ دیکھیں 2 دفعہ انہوں نے کوشش کی. ایک تو انہوں نے یہ جو بیان دیا کہ میں جو ہوں کرسمس سے پہلے فوجیں بلوا لوں گا افغانستان سے، وہ ایک کوشش تھی کہ ایک اس کو ایلیمنٹ کو انٹروڈیوس کرایا جائے ایک اچیومنٹ کے طور پہ، لیکن اس میں کوئی اٹریکشن نہیں تھی، اس لیے انہوں نے پھر اس کو زیادہ زور نہیں دیا. دوسری انہوں نے کوشش کی چائنا سے لنک کیا جائے، چائنا وائرس کہا اور چائنا کرتے رہے، لیکن اس میں بھی پبلک نے کوئی انٹرسٹ نہیں لیا. اس وقت جو سارے انتخابات تھے وہ اس کے مطابق تھے. اب رہا پاکستان کے ساتھ کیا ریلیشن شپ کیسی ہوگی، اس پہ میں آپ کو اس پہ الگ الگ چیزوں کو دیکھیں تو زیادہ سمجھ میں آئیں گے. سب سے پہلے میں شروع کرتا ہوں ایک پازیٹیو ڈیولپمنٹ جو پاکستان کے واسطے پازیٹیو ہوگی، وہ ہے ایران کی. ٹھیک ہے. ایران کے ساتھ جو ان کا نیوکلیئر سمجھوتا ہے، اس سمجھوتے ایک تو کروایا ٹرمپ اوباما ایڈمنسٹریشن میں تھا جس میں یہ شامل تھے، لیکن اس کے علاوہ یہ پرسنلی انوالو تھے. اگر آپ کو یاد ہوگا کہ یہ گئے بھی تھے بات چیت کرنے دونوں پارٹیز سے وہاں میں خیال جنیوا میں، لیکن پرسنلی انوالو تھے. لہٰذا یہ کوشش کریں گے اس کو ریوائیو کرنے کی، اور کر بھی لیں گے، اتنی کوئی دشواری پیش نہیں آئے گی. تو اور اگر وہ کر لیا انہوں نے تو پھر ساتھ ساتھ سینکشنز اٹھانے پڑیں گے. لیکن یہ سب کچھ اس وقت ہوگا جب ان کی سینٹ میں میجورٹی ہو، جو ابھی کلیئر نہیں ہے. وہ کہیں جنوری میں جا کے ان کے صدر بننے کے بعد جارجیا میں 2 سیٹوں پہ الیکشن ہوگے، کیونکہ وہاں دونوں کینڈیڈیٹس میں فاصلہ اتنا مارجن اتنا کم ہے کہ اس کی وجہ سے وہاں الیکشن میں رن آف ہو رہا ہے، دوبارہ ہو رہے ہیں. تو وہ اگر جیت گئے تب کریں گے، ورنہ تو کچھ بھی نہیں کر سکیں گے. تو وہ کر لیا تو اس کے بعد وہ یہ کریں گے پھر سینکشنز اٹھائیں گے. تو ایران کی اکانومی، کیونکہ ایران کے پاس تیل ہے، اور یہ جو کمزوری ہے ایران کی اکانومی کی وہ آرٹیفیشیل ہے پابندیوں کی وجہ سے. پابندیاں جیسے ختم ہوئی تھی تھوڑے سے عرصے کے لیے، اچانک اوپر آئی تھی ایرانی اکانومی. تو وہ آئے گی، وہ جب آئے گی تو پھر پاکستان کے ساتھ بھی پاکستان کے بارڈر پہ ایکٹیویٹی شروع ہوں گی، اور الٹیمیٹلی 2 سال بعد پاکستان کو بھی اجازت مل سکتی ہے ایران سے گیس پائپ لائن وغیرہ بنانے کی جو پابندیاں وہ ختم ہو سکتی ہیں. پاکستان میں تو سعودی عرب کا بڑا پریشر ہے نا کہ جی وہ تو خیر وہ ہمارا ڈیسیجن ہے نا، ہم کریں نہ کریں وہ تو الگ بات ہے، لیکن ایک آپ کے لیے اپرچونٹی کا ونڈو کھلے گا ایران کے حوالے سے، جس سے آپ فائدہ اٹھائیں نہ اٹھائیں وہ آپ کی مرضی ہے، اپنی پالیسی دیکھیں. اچھا اب رہا افغانستان. افغانستان میں یہ ہے کہ بائیڈن فوری طور پہ انخلا نہیں کریں گے، لیکن مستقل فوج بھی نہیں رکھیں گے وہاں، اس لیے کہ ایک بہت ان پاپولر وار ہے. کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ میں 10 سال اور آگے بیٹھا رہوں گا، آلریڈی 19 سال ہو گئے ہیں. تو اس میں پھر ان کو وہاں وہ امریکہ یہ بھی چاہتا ہے کہ جب وہاں سے نکلے تو ایک امن وہاں کی صورتحال بنی رہے کم سے کم 2 سال تک، تاکہ اس پہ الزام نہ آئے کہ سب چھوڑ چھاڑ کے بھاگ گئے. اب یہ ایسا کرنے میں پاکستان کا ایک اہم کردار ہے، کیونکہ پاکستان کے وہاں طالبان سے تعلقات ہیں، قبائلیوں سے تعلقات ہیں، جس کو پاکستان استعمال کر کے امریکہ کی کوشش ہوگی وہ انڈیا کو نیوٹرلائز کرے کہ انڈیا پاکستان کی مخالفت میں آ کے وہاں گڑبڑ نہ کرائے اور پاکستان ان کی مدد کرے. تو اس صورت تک پاکستان کی ضرورت پڑے گی. لیکن جہاں تک امریکہ اور انڈیا کے تعلقات ہیں، ان تعلقات میں بائیڈن کے یاد رکھیں کہ یہ تعلقات کا آغاز بش کے زمانے کے آخری دن میں ہوا تھا، لیکن اس میں جو انڈیا کی نیوکلیئر ریکگنیشن ہے اور اس کو جو پھلا پھولا وہ اوباما کے دور میں، اور وہ میرا خیال ہے انڈیا اور امریکہ کے تعلقات بائیڈن کے دور میں بھی بہت خوشگوار رہیں گے. اس میں ایک بڑا اہم عنصر یہ ہے کہ بہرحال امریکہ میں یہ فیل کیا جاتا ہے، آپ دیکھیں ان کی جو پینٹاگون پہ لگی ہوئی ہے جو ڈکلیئر ڈیفنس پالیسی ہے، اس میں انہوں نے ڈکلیئر کیا ہے چائنا کو انیمی نمبر 1. ٹھیک ہے، تو کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا جو سپر پاور اسٹیٹس ہے وہاں اس کو کہیں سے اگر چیلنج آ سکتا ہے تو وہ چائنا ہے. تو کنٹین چائنا پالیسی جو ہے وہ ایک ریالٹی ہے، اور اس میں ایک انڈیا کا اہم کردار ہے. پاکستان کے بارے میں ان کو پتہ ہے کہ تو پاکستان اتنا بڑا ملک نہیں کہ چائنا کا مقابلہ کر سکے، دوسرے چائنا اور پاکستان کے جیسے تعلقات ہیں، پاکستان اس کو خراب کرنا نہیں چاہے گا. لہٰذا اس صورت میں بھارت سے امریکہ کے تعلقات خوشگوار رہیں گے، مزید بہتری آ سکتی ہے. کشمیر کے معاملے میں البتہ امریکہ یہ جو بائیڈن انتظامیہ ہے
ہیومن رائٹس وائلیشن پہ ضرور بولے گی، لیکن اس کے سیاسی حل کی طرف کچھ نہیں کرے گی. ہیومن رائٹس وائلیشن پاکستان میں بھی ہوں گے، اس میں بھی بولے گی. سیاسی عمل کو فروغ دینے کی بات وہ کشمیر میں بھی کرے گی، پاکستان میں بھی کرے گی، کیونکہ ڈیموکریٹک انتظامیہ ہمیشہ یہ کرتی ہیں. ٹھیک ہے، یہ میرے خیال میں ہے مستقبل. بہت شکریہ جی. لے جی دوستو، آج ہم نے ایک مختصر کی گفتگو کی ہے انور اقبال صاحب سے. یہ گفتگو ہماری جاری رہے گی آنے والے دنوں میں. تو شکریہ جی.